بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان ایک حقیقت ہے، اور جب وہ آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس سے آدمی کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان صفات کے بغیر یہ کہنا کہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت اندر موجود ہے، صفات کے بغیر پھر دوستو یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے ایک درخت، زندہ درخت جس کی جڑ موجود ہے، اصول اور دستور یہ ہے کہ اگر جڑ قائم ہے، زندہ ہے، تو اس سے خود بخود تنا وجود میں آنا شروع ہو جائے گا، اور تنا جب ایک حد تک پہنچ جائے تو اس سے شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، شاخوں پر پتے اور پھول باہر سے لا کے لٹکانے نہیں پڑتے، وہاں وہ اس جڑ کا خاصہ ہے۔ جب وہ جڑ زندہ ہے، موجود ہے، لگ گئی ہے، تو یہ چیزیں خود بخود حاضر اور موجود ہو جاتی ہیں۔ یوں کہیں کہ جڑ بھی زندہ ہے، موجود ہے، لیکن اوپر کوئی تنا نہیں، اوپر شاخیں نہیں، اوپر کوئی برگ و بار نہیں، اور یوں کہیں کہ اس کی زندگی کا اقرار بھی کرو۔ ہمیں جب اس کی زندہ ہونے کا کوئی ثبوت باہر نہیں ملتا تو ہم اس کی زندگی کا اقرار کیوں کریں، کیسے کریں؟ ایسے ہی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمان ایک زندہ حقیقت ہے، ایمان ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اس زمین و آسمان کے اندر نہیں، اس زمین و آسمان سے باہر بھی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقائق کی یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ پھر دوستوں وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی کے دل کے اندر موجود ہے، وہ ایک زندہ حقیقت موجود ہے، لیکن انسانی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ جیسے جڑ زمین میں موجود ہے تو باہر تنا موجود ہے، اندر ایک چیز زمین کے اندر جو موجود ہے غائب، تو باہر اس کا وجود بتاتا ہے کہ زمین میں غائب ایک چیز ہے۔ لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ایمان دل کے اندر موجود ہو اور باہر جسم پر، جان پر، روزمرہ کی زندگی کے اعمال میں اس کا کوئی وجود، کوئی ثبوت، اور اس کا کوئی رنگ، کوئی جھلک اس کی نظر نہ آئے۔ ایمان میں نے بات عرض کی تھی کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ پیدائشی طور پر چپک جاوے، جیسے بعض لوگوں کے جسموں پر پیدائشی نشان ہوا کرتے ہیں۔ پیدائشی نشان یہ شناخت والے پوچھا کرتے ہیں، فارموں میں لکھوایا کرتے ہیں کہ جی آپ کے جسم پر کوئی شناختی علامت، کوئی زخم کا نشان، پیدائشی نشان، کوئی چھائیں، کوئی دل، کوئی تل، کوئی ایسی چیز۔ اب وہ ایسی چیز ہے
کہ جو لگی ہوئی ہے جسم کے ساتھ، وہ نشان جو موجود ہے وہ مرنے تک موجود ہے۔ جب تک جسم قائم ہے تب تک وہ نشان قائم ہے۔ ایمان کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا اسی طرح کی اور بات، جو بھی کوئی آدمی یا قبائل اور اقوام قومی چیزیں، ایک آدمی شیخوں کے گھر پیدا ہوا، اب وہ کچھ بھی کرے، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جائے وہ شیخ ہے۔ ارائیوں کے گھر پیدا ہوا، کہیں بھی چلا جائے وہ ارائی ہے، کچھ بھی کام کیا کرے، الی غیر ذالک۔ ایسے ہی اور دوسری برادریوں کا، اقوام کا یہ حال۔ میرے دوستو، ایمان کا یہ حال نہیں ہے۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ دادا مسلمان تھے، انہوں نے نام مسلمانوں والا رکھ دیا، اور اب یہ ہے کہ مسلمانی گویا ہمارے ساتھ ایسے طور پر چپک گئی کہ وہ ہم سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، اور ہم کچھ بھی کیا کریں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے دوستو، اسلام، مسلمانی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ تو صفات ہیں، صفات، ایمانی صفات اگر اندر موجود ہوں گی، اور اسلام کے اعمال اور اعتقادات اگر موجود ہیں تو مسلمان ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا کچھ خلق خدا دھوکے میں آ جائے گی۔ اللہ اور اس کا رسول تو دھوکے میں نہیں آتے۔ اللہ دھوکے میں نہیں آتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر دوستو، اس کی کوئی صفت اس کی موجود نہیں، ایسے طور پر کہا جا رہا ہے، یعنی عقائد میں جو بھی کچھ ہے غلط سلط چل رہا ہے، اور اعمال میں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جو کرنے کے کام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سے کتنے کیے جا رہے ہیں، اس کی گنتی ہر آدمی کر سکتا ہے اپنی انگلیوں پر۔ اور جو نہ کرنے کے کام اللہ نے صراحت سے کہے، نہ کرنے کے کام، ان نہ کرنے کے کاموں میں سے کہاں کہاں حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔ تو کتنے ہیں وہ کام جن کے نہ کرنے کا اللہ نے صراحت سے کہا، وضاحت سے کہا، بار بار کہا، لیکن وہ کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں، کہ جو کرنے کو کہا جائے وہ کیے کرے نہیں، اور جن سے منع کیا جائے ان سے باز آئے نہیں۔ اور پھر وہی ایمان سلامت ہے اپنی جگہ پر، اور اسلام، مسلمانی گویا وہ ایسی چیز جیسے چپک گئی ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایسا نہیں، لوگ انکار کر دیا کرتے ہیں۔ جس چیز کی جو صفت، جو رنگ اور جو خوبی اس کی متعین ہے، اگر وہ اپنی خوبی پر نہیں ہے، اپنے رنگ پر نہیں ہے، اپنی صفت پر نہیں ہے، اپنے ذائقے پر نہیں ہے، تو لوگ اس حقیقت کا انکار کر دیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں، ہم نہیں مانتے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی قصدن یا سہون بھول کر کھاد کی بوری فرض کیجئے کھول کے بیٹھ گیا، اب وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ چینی ہے۔ لوگوں سے کیا کہے کہ یہ چینی ہے، کھانے کی شکر۔ اب لوگ اسے جو چکھیں گے تو ہر کوئی آدمی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بالکل پرلے درجے کا کوئی ان پڑھ اور دیہاتی، وہ بھی انکار کرے گا کہ یہ چینی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ چینی کی ایک صفت متعین ہے، اس کا ایک ذائقہ متعین ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا، ان پڑھ، بڑا، بچہ، جو بھی کوئی منہ میں ڈالے وہ پہچانتا ہے اسے کہ چینی ہے۔ نمک لے کے بیٹھ جائے، نمک لے کے بیٹھ جائے اور کہے کہ چینی ہے جی، باریک ہے، زیادہ ذرا ہے چینی، اب وہ جب منہ میں ڈالیں تو بالکل ایک دم کڑوا، نمک کا ذائقہ دے رہے ہو، کہہ رہے کہ نمک بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ چینی ہے۔ نمک کو کوئی آدمی چینی کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں، اور چینی کی جگہ کوئی آدمی کھاد خریدنے کو تیار نہیں۔ ہر چیز کی ایک صفت متعین ہے، ایک رنگ متعین ہے، ایک ذائقہ متعین ہے، اور جب وہ چیز اس میں وہ نہیں پائی جاتی، وہ صفت نہیں پائی جاتی اس میں، تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چینی نہیں ہے، یہ نمک نہیں ہے، یہ کھاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو چینی کی جو صفت ہے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی، اور جو نمک کی صفت ہے وہ اس میں نہیں پائی جا رہی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر امرود کا ایک رنگ اور ایک ذائقہ اور اس کی ایک صفت متعین ہے، سیب کا ایک، سیب کی شکل متعین ہے،
اس کا ذائقہ متعین ہے، اس کی خوشبو متعین، انگور کا رنگ، ذائقہ اور خوشبو متعین۔ میرے دوستو، اگر یہ مادی حقیقتیں، یہ مٹی سے پیدا شدہ عارضی اور وقتی چند روزہ نفع کی یہ چیزیں، ان کی صفات اگر متعین ہیں اور لوگ انہیں صفات سے ہی پہچانتے اور خریدتے ہیں، ان کا لین دین صفات سے ہی ہوتا ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ معاف کرے، کیا ایمان ہی ایسی ناقدری کی چیز ہے اور ایسی بے قیمت چیز ہے کہ اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا؟ ارے خوشبو کی جگہ بدبو آ رہی ہے، شرک کی بدبو، بدعملی کی بدبو، اور کہیں کہ جی ایمان اندر موجود ہے۔ عقائد میں شرک کی بدبو آ رہی ہے، عقائد میں شرک کی بدبو آ رہی ہے، اور یوں کہیں کہ اندر ایمان ہے۔ نہیں، ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کی کیا بدبو ہوتی ہے؟ اگر سیب کے لیے متعین ہے کہ سیب کی بدبو نہیں ہوتی، سیب کی خوشبو ہوتی ہے، امرود کی بدبو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے، انگور کی خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، تو کیا ایمان کی بھی تو کوئی خوشبو ہوتی ہوگی؟ ایمان کا بھی تو کوئی رنگ ہوتا ہوگا انسانی زندگی کے اوپر، انسانی اعمال کے اوپر۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حقیقت اندر موجود نہیں ہے، وہ صفت جو ایمانی صفات جو متعین ہے وہ صفات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اصرار کیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، بس آپ کہیں کہ ایماندار ہیں، آپ کہیں کہ ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، ایسے ہیں ویسے۔ ارے بھائی، مسلمانوں کو ابتدائی اسلام میں بھی اور ابتدائی اسلام کے بہت بعد بھی ہر قوم نے، ہر ملک نے، ہر مذہب والوں نے جو پہچانا، صفات سے پہچانا، اور جس کسی نے بھی قبول کیا صفات کی بنیاد پر قبول کیا کہ اگر یہ صفات ایمان سے آتی ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے کے بعد آتی ہیں، تو ہمیں یہ کلمہ قبول ہے، منظور ہے، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ صفات مرغوب ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمانی صفات محنت سے پیدا ہوتی، صرف وہ جو کلمہ کان میں اذان کہہ دی تھی، صرف اتنا سب عمل جو پیدائش کے بعد کسی نے کان میں اذان کہہ دی تھی، یہ جب باتیں کرنا سیکھنا شروع ہوئے تو کسی نے کلمہ سکھا دیا تھا، یا اور بہت کیا تو کسی نے چند صورتیں سکھا دی تھی، یا کچھ آڑی ٹیڑھی اتحیات سکھا دی تھی، اور اس کے ساتھ بس یہ کہ ہم انشاءاللہ کامل مسلمان۔ میرے محترم دوستوں، کسی بھی چیز میں تو کمال حاصل کرنے کے لیے بڑی قد و کاوش، بڑی محنت، بڑی قربانی کرنا پڑتی ہے، تب جا کے آدمی کسی چیز میں کمال کرتا ہے۔ اگر یہ صرف اتنی سی بات سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور مومن کامل ہو جاتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو زندگیاں اور حضرات اکابر سلف صالحین کی جو زندگیاں قربانیوں سے بھری پڑی ہیں، اور ساری کی ساری زندگی گویا قربانی سے عبارت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی پناہ، کیا انہیں بیچاروں کو عقل خراب تھی ان کی؟ کیا وہ کیوں لگے رہے؟ اگر اتنے سے میں ایمان کامل ہوتا ہے اور مسلمان کامل ہوتا ہے تو وہ کیوں لگے رہے؟ اگر آج اس زمانے میں ہم اتنی سی بات سے کامل ہو جاتے ہیں تو وہ تو خیر کے زمانے کے تھے، ان کو تو اس سے بھی کم میں کامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی جو محنتیں دیکھتے ہیں شبانہ روز تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تھے، جن تھے، کیا کرتے رہے، کیسے کرتے رہے، ان کے اوقات میں اتنی برکت کہاں سے تھی، کیسے ان کی ہمتیں ایسی جوان اور ایسی بلند کیسی؟ لیکن ہاں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے کام کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی برکت ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو جو آدمی ان چیزوں سے آشنا نہ ہو، جس نے کبھی اللہ کا ذکر نہ کیا ہو،
ذکر حقیقی جاندار ذکر، جو نہ صرف یہ کہ ذکر کرنے والے کو زندگی دے، بلکہ وہ آدمی جہاں کہیں وہ ذکر کرنے والا پہنچ جائے وہاں جل تھل ہو جائے، وہاں زندگی اور بہار آ جائے۔ صرف زندہ نہیں ہوتا، وہ زندہ کر دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے کام لیتی کہ سینکڑوں کو زندہ کیا، سینکڑوں کو روحانی زندگی عطا کی، بیدار کیا، ہزاروں کو زندگی اور لاکھوں کو زندگیاں دینے والے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق، اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کی ذات کی خوف و خشیت اور دل کے اندر اللہ کے ذکر کی کیفیت کا موجود ہونا، اسے کہیں زندگی، اسے کہیں زندگی۔ صرف سانس کی آمد و رفت کا نام زندگی نہیں ہے۔ انسانی زندگی صرف سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں ہے۔ سانس کی آمد و رفت کو اگر زندگی کہو تو پھر بندر کی زندگی، بھیڑیے کی زندگی، بھینس اور بکری کی زندگی وہ بہتر ہے، وہ زندگی بہتر ہے۔ انسانی زندگی کا جو تصور ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ رابطہ ہر وقت۔ آدمی اپنا رابطہ خود توڑتا ہے، بد عملی سے، بد خلقی سے، بد اعتقادی سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ظن اور گمان ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت کا معاملہ وہ نہیں جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ ویسا نہیں جیسا کہ حکم دیا گیا۔ جب یہ بے حکمی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے تو اس کا تعلق یہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہے، اور اس سے بڑا بدبخت اور ناشکرا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کسی کے ساتھ تعلق جوڑے اور وہ اپنے سے کنیکشن اتار کے پھینک دے کہ مجھے نہیں چاہیے، اور بے حکمی کرنے والوں کے ساتھ چل پڑے، بے حکمی کرنے والوں کے ساتھ رہنا سہنا اختیار کرے، ان کی جیسی بود و باش اختیار کرے، ان کی جیسی شکل و صورت اختیار کرے، ان کے جیسے معاملات اختیار کرے، اور ان کے جیسے اعتقادات اختیار کرے، اور ان کو بڑا جانے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر دوستو جب تک ان چیزوں کی، ان لوگوں کی، ان نظاموں کی بڑائی دل سے نہیں جاتی نا، اس وقت تک اللہ اکبر کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف اگر یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے، ایک بات صرف یہ سمجھ میں آ جائے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، میرے دوستو دروازے کھل جائیں، دروازے کھل جائیں نئی وسعتوں کی طرف، اور نئی خوشیوں کی طرف، اور نئی زندگیوں کی طرف۔ حیات نو اس میں پوشیدہ ہے، حیات نو، نئی زندگی، نیا جنم۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنی 5 وقتہ نماز میں کم و بیش 85 دفعہ وہ دن رات میں اللہ اکبر کہتا ہے، کم از کم 85 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے سجدے کی طرف، قومے سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر دوسرا سجدہ، پھر اٹھتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ اکبر کی رٹ لگوائی۔ لیکن میرے دوستو جب دل کے اندر یہ بات، یہ تو منہ کا بول ہے نا، زبان کا بول ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کا معنی کیا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اور یہ کہ اس کے بالمقابل ہر چیز کو ناتواں اور ہر چیز کو کمزور جاننے کا اقرار کرتا ہوں، اور ہر چیز کی چھوٹا ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہر بیماری چھوٹی، ہر مصیبت چھوٹی، ہر آفت چھوٹی، غربت چھوٹی، فاقہ چھوٹا، ہر حکومت چھوٹی اور ہر طاقت چھوٹی، اور سب کے مقابلے میں اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ ہم اللہ کی طاقت و قوت سے کریں گے۔ اللہ سب سے بڑا،
اور میں اس کو پکار رہا ہوں، اس کی بڑائی کا بیان کر رہا ہوں کہ اس کی بڑائی کی طاقت کے ساتھ ان سب چھوٹوں سے ہم آسانی کے ساتھ نمٹ لیں گے، یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی کے محض منہ کا بول ہے اور اس کے پس پردہ اس کے قلب میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے قلب میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کا یقین نہیں ہے، تو میرے دوستو ذرا سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے۔ گھن آتی ہے، گھن آتی ہے۔ ارے وہ ملائکہ جو زمین میں یہاں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہوں گے، جب یہ منہ سے نکالے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ایک زندہ آدمی کا قول کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں سب کے چھوٹا ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اس بات کا اقراری ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اب دل کے اندر تو بڑائی کسی اور کی، وہ ملائکہ بھی کہتے ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، مسجد میں کھڑا ہو کے نماز کی نیت باندھ کر، اور پھر آگے چلتی چلی جائے بات کہ نماز پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے۔ ذرا سوچئے، سمجھیے اس بات، دل میں حقیقت نہیں ہے، دل میں بڑائی پیسے کی، دل میں بڑائی فوج کی، اور دل میں بڑائی پولیس والے کی، اور دل میں بڑائی عہدے اور اقتدار کی، دل میں بڑائی کسی وزیر کی، کسی ناظم کی، اور کسی فلاں کی، اور کسی فلاں کی، نماز کے اندر جھوٹ بول رہا ہے۔ جس زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، سجدے کو جا رہا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، وہ زمین بھی کہتی ہوگی تو یہ شرم نہیں آتی کہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو اور جھوٹ بول رہا ہے میرے کو۔ کتنی دفعہ زمین پر آتے جاتے نماز کے اندر جھوٹ بولے جا رہا ہے اور کہے جا رہا ہے، دل کے اندر کسی اور کی بڑائی ہے اور منہ کا بول یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لفظوں سے کام نہیں چلے گا، لفظوں سے کام نہیں چلے گا، لفظوں سے بات نہیں بنے گی۔ دنیا میں کوئی کام لفظوں سے نہیں بنتا۔ بندوق کا لائسنس حاصل کرے بڑی مشکل سے، بڑے دھکے کھا کے دفتروں میں یہاں وہاں، یہ انگریز کے بچوں کے پاس، یہاں جاؤ وہاں جاؤ فلاں جاؤ فلاں جاؤ، اور پھر اس کے بعد کارتوس خریدا فلاں خریدا اور خرید کر کے رکھ دیا کہ اب یہ بندوق خود کام کرے گی، وہ چلاؤ گے تو چلے گی، اس سے کوئی کام لو گے تو کرے گی۔ اور یہ کہ اکیلی بندوق سے کام نہیں بنا کرتا، بندوق کے پیچھے ایک جرأت ہونی چاہیے، شجاعت، جرأت، وہ ہوگی تو بندوق چلے گی، نہیں ہوگی تو اس کے ہوتے ہوئے بھی مار کھاؤ، اس کے ہوتے ہوئے بھی مار کھاؤ۔ شکاری جال لائے، بڑا مہنگا لائے، بہت عمدہ لائے، اور لا کے وہاں رکھ دے کہ بس اب مچھلیاں اس میں خود بخود گھر کے صحن میں پڑے آئیں گی کیا؟ رات کو ٹھنڈے پانی میں اترنا پڑے گا، آدھی رات کو لگانا پڑے گا، پھر صبح بڑی محنت کے ساتھ کئی آدمی اس کو لگیں گے، پھر سمیٹنا پڑے گا، اور اس ساری محنت کے بعد بعض اوقات ایک مچھلی، بعض اوقات دو مچھلی، بعض اوقات زیادہ بھی۔ اکیلا جال کچھ نہیں کرے گا، اکیلی بندوق کچھ نہیں کرے گی، محض تمنا۔ بیٹھے ہوئے ہرن گزرا، کاش کہ ہم اسے پکڑ لیتے، اس سے کچھ دیر کھیلتے، پھر اسے ذبح کرتے، اسے بھونتے اور اسے کھاتے، کیسا مزہ آتا۔ ہاں تمنا اچھی ہے، تمنا اچھی ہے، لیکن ہرن کا شکار کرنے کے لیے تو اتنا بھاگنا پڑے گا، اتنا دوڑنا پڑے گا، یہ توند جو ہے نا یہ کافور ہو جائے گی، ہرن کی شکل بن جائے گی تمہاری خود اپنی، خود ہرن بننا پڑے گا، بڑی محنت ہو تب جا کے وہ قابو میں آ گئے۔ محض تمنا کرنے سے ہرن قابو میں نہیں آتی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ دنیا کی عارضی اور چند روزہ زندگی، اگر نقصان ہے تو محض معمولی، نفع ہے تو محض معمولی۔ میرے دوستوں، یہ جب چیزیں بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی، محض تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی، خود بخود حاصل نہیں ہوتی، تو آخرت کے ہمیشہ ابدی اور ابد الآباد تک رہنے والے منافع خود بخود کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ محض تمناؤں سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ محض الفاظ سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل نصیب فرمائے اور حقیقت عمل نصیب فرمائے۔